کوئی نعمت ہے تو کوئی نہیں، کیوں اللہ محبوب ہے، بندے جو اس کے ہیں مومن وہ محب ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں۔ انبیاء کرام بھی اللہ سے محبت فرماتے ہیں، اولیاء کرام علماء ربانیین بھی محبت فرماتے ہیں، لیکن محب کا کی آخری چاہت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کا قرب نصیب ہو، اور قرب بھی پھر اس طرح کا کہ پھر اس قرب میں زیارت بھی ہو جائے محبوب کی۔ یہ بڑا کمال، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آخری کمال رکھا ہے اپنی مخلوق کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1,24,000 کئی ہزار انبیاء کرام تشریف لائے، ان سب میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج النبی کا معجزہ عطا فرمایا، اور جو معراج النبی کا کمال عطا فرمایا، معراج النبی کا جو مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا، اور جو یہ عظمت عطا فرمائی، یہ وہ ممتاز عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو یہ عظمت عطا نہیں فرمائی، کسی نبی کو یہ عظمت عطا نہیں فرمائی جو معراج النبی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ حاضرین کرام، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے، اس سفر کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنی پاک کلام میں۔ یعنی یوں سمجھو کہ معراج النبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سفر جو ہے، اس کا سفر نامہ اللہ تعالیٰ نے خود اللہ نے لکھا ہے، خود لکھا ہے کہ میرے محبوب کا یہ کمال، اس کو میں خود لکھتا ہوں، اور پھر بڑی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اور یہ جو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شریف ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، میں یہ عرض کروں کہ اس میں کہیں تلاش کر کے حضور کا معجزہ بیان نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ایک ایک لحظہ جو ہے، لحظہ سفر معراج کا ایک ایک لحظہ رسول اللہ کا مستقل معجزہ نظر آتا ہے، ایک ایک لحظہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اب کہہ لیں حضور کا سفر معراج کا وہ مستقل رسول اللہ کا معجزہ نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے؟ سب معراج النبی کا جب یہ سفر شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو بیان فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی اور ابتدائی جو الفاظ مبارکہ ہیں، یہ نظم شریف جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے حضور کے سفر کو بیان فرما دیا، اور آغاز اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ سبحان کا معنی ہے پاک، اور یہ پاکی اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے اپنی، فرمایا پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنی پاکی خود بیان کرتا ہوں، وَسَبِّحُ سبحان، اللہ تعالیٰ اس کا فائل ہو تو اللہ فرماتا ہے میں پاکی اپنی بیان کرتا ہوں خود، اور کون ہے جو اس درجے کی پاکی بیان کر سکتا ہے؟ جو اللہ پاک خود اپنی پاکی بیان فرماتا ہے، اور یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں پھر اللہ خود اپنی پاکی بیان فرمائے، یا پھر رسول اللہ کی زبان سے جب الفاظ ادا ہو رہے ہیں تو پہلی بار انسانوں میں سے رسول اللہ کی زبان پر جب جاری ہوا تو فرمایا سبحان، حضور نے فرمایا، پھر اس سبحو کا مفعول بنا تو پھر حضور فرماتے ہیں میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں، سبحو سبحان، پاک ہے وہ ذات،
الذی اسری بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنی بندہ خاص کو، یا یہ معنی کیا جائے جو لے گیا اپنی بندہ خاص کو، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے، من المسجد الحرام، بتایا کہ سفر شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ مسجد حرام سے، مسجد حرام شریف سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف یہ سفر ہے کدھر؟ مسجد اقصی کی طرف۔ علاقہ مانا طرف بھی کیا اور علماء کرام نے، اور علاقہ مانا طرف بھی کیا، اور طرف کر لیں تو مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس شریف جو فلسطین میں ہے، انبیاء سابقین کا قبلہ۔ یہ تفسیر بالکل واضح ہے۔ اور دوسری تفسیر علماء نے فرمائی کہ علاقہ معنی طرف کیا اور فرمایا مسجد اقصی کا معنی ہے، مسجد کا معنی ہے سجدہ گاہ، اقصی کا معنی ہے آخری، تو فرمایا آخری سجدہ گاہ جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مسجد حرام سے میرے حبیب کے سفر معراج کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ آخری سجدہ گاہ کی طرف یہ سفر جا رہا ہے، یعنی عرش کی طرف یہ سفر جا رہا ہے، میرا محبوب عرش کی طرف تشریف لا رہا ہے، بیت المقدس سے ہوتے ہوئے عرش کی طرف۔ الذی بارکنا حولہ، فرمایا وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو سفر ہم کروا رہے ہیں اپنے حبیب پاک کو، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب پاک اس بندہ خاص کو اپنی نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں دکھائیں، جو ہماری نشانیاں ہیں ہم کو دکھائیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ مخلوقات اور اپنی کائنات کا مشاہدہ کروا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اسی طرح ہم دکھاتے ہیں آسمان اور زمین کی بادشاہیاں ابراہیم کو علیہ الصلوۃ والسلام، ہم دکھاتے ہیں زمین و آسمان کی بادشاہیاں اور عجائب کہ وہ ہمارا خلیل ہے، اور ان کی یہ معراج ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زمین کی طرف جب نگاہ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑ دیتا ہے، پہلی زمین پھٹتی ہے تو اس کے نیچے جتنے عجائب ہیں کھل جاتے ہیں، منکشف ہو جاتے ہیں، اور پھر دوسری پر نگاہ پڑتی ہے اسے پھاڑ دیا جاتا ہے، اس کے نیچے کے تمام عجائب کھل جاتے ہیں، پھر تیسری پر نگاہ پڑتی ہے اسے پھاڑ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ساتویں زمین تک یہ ساری مخلوق ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر منکشف کر دی جاتی ہے، کھول دی جاتی ہے، اور آپ اللہ کی مخلوق کے عجائب کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، پہلا آسمان پھٹتا ہے، نگاہ پار جاتی ہے، پہلے آسمان کے عجائب دیکھتے ہیں، دوسرا پھٹتا ہے، تیسرا پھٹتا ہے، اسی طرح سلسلہ ساتوں آسمانوں تک جاتا ہے۔ یہ اوپر کی کائنات اور جنت اس کی نعمتیں، حتیٰ کہ اپنا مقام جنت کے اندر ابراہیم صلی اللہ نے مشاہدہ فرمایا، اپنا مقام مشاہدہ فرمایا جنت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یوں ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی یہ ملکوت اور یہ ان کے عجائب دکھاتے ہیں، لیکن جب باری آ رہی ہے اپنے حبیب پاک کی، اللہ اکبر، تو فرمایا یوں نہیں فرمایا ہم جو ہے زمین کے عجائب دکھانے کے لیے یہ سفر کروا رہے ہیں، آسمان کے عجائب دکھانے کے لیے
فرمایا لِنُرِيَكَ